ایک قوم جسے اللہ نے صحرا کے بیچ زرخیز زمین، میٹھے چشمے اور چمکتی تجارت عطا کی تھی۔ مدین کی ہوا نرم، کھیت سرسبز اور بازار قافلوں سے آباد رہتے تھے۔ ان کی رہنمائی کرنے والا نبی حضرت شعیب سالوں تک ایک ہی پیغام دیتے رہے۔ ناپ تول میں خیانت نہ کرو، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، صرف اللہ سے ڈرو۔ مگر جواب میں مذاق، تضحیک اور تکبر۔ تمہاری نصیحتیں ہماری تجارت نہیں چلنے دیتے، یا تو ہمارے طریقے پر آ جاؤ ورنہ شہر چھوڑ دو۔ یہ وہ جملے تھے جو آسمان کی برداشت کو چیر رہے تھے۔ پھر ایک دن زمین نے اپنی خاموشی توڑی، ہوا کا رخ بدل گیا اور ایک زوردار چیخ نے مدین کی پوری وادی کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ تھی قوم مدین، ایک ایسی قوم جو خوشحال بھی تھی، طاقتور بھی، مگر ان کا دل بے ایمانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صحرا اور تجارت کے درمیان بستے تھے۔ شاہراہوں پر ان کی مارکیٹیں دور دور تک مشہور تھیں۔ قافلے جب ان کی بستی کے پاس سے گزرتے تو لوگ کہتے، اگر مال کمانا ہے تو مدین جاؤ، وہاں نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ان نفعوں کے پیچھے ایک کالا راز چھپا تھا۔ یہ پتھر استعمال کرو، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ ایک ایسا جرم جس نے پوری قوم کو اللہ کے غضب کے سامنے لا کھڑا کیا۔ مدین، ایک خوشحال مگر بددیانت شہر۔ مدین کے بازاروں کی گلیاں دور سے چمکتی تھیں، اونچے تختوں پر بیٹھے تاجر، دور دور سے آنے والے مسافر اور ہر طرف گہما گہمی۔ لیکن جتنی چمک نظر آتی تھی اتنا ہی بڑا اندھیرا اندر چھپا ہوا تھا۔ ترازو دھوکے کے تھے، رنگین مسکراہٹوں کے پیچھے لوٹنے کا فن چھپا تھا۔ کوئی مسافر کہتا، بھائی یہ وزن پورا نہیں۔ یہ مدین ہے، یہاں ترازو نہیں، ہماری مرضی چلتی ہے۔ وہ مال کم نکالتے، قیمت بڑھا دیتے اور کہتے، یہی تو سمجھداری ہے، جیت ہمیشہ چالاک کی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر مبنی تھے اور بزرگ فخر سے کہتے، یہی ہماری نسل ہے، اصل کاروباری، اصلی ذہین۔ پھر اللہ کا نبی آیا، حضرت شعیب۔ اللہ نے ان تک اپنی رحمت بھیجی۔ حضرت شعیب، وہ نبی جنہیں قرآن خطیب الانبیاء کہتا ہے، جو نرم لہجے میں کڑوی حقیقت بھی دل میں اتار سکتے تھے۔ وہ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم مت کیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، وہ سب دیکھتا ہے۔ مگر جواب آیا، مسکراہٹ، طنز۔ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ بیچیں، دوسرے سردار نے کہا لگایا، اصول ہم طے کریں گے۔ کوئی نبی نہیں۔ یہ صرف نافرمانی نہ تھی، یہ چیلنج تھا، اللہ کے حکم کے خلاف کھلا اعلان جنگ۔ قوم مدین کے 5 بڑے جرائم۔ یہ قوم صرف غلطیوں کی نہیں، جرائم کی مالک تھی۔ 1، ناپ تول میں کمی، کچھ گرام کی چوری، مگر اللہ کے نزدیک یہ ظلم پہاڑوں سے بھاری۔ 2، دھوکہ دہی، جھوٹ ان کی زبان کی زینت، بددیانتی ان کا کاروبار۔ 3، دھوکے کو قانون بنا دینا، پورا شہر فریب پر کھڑا تھا۔ یہ فساد کا سب سے خطرناک درجہ ہے۔ 4، نبی کا مذاق۔ وہ کہتے، اگر سچ ہے تو عذاب لا کر دکھا۔ 5، مسافروں کو لوٹنا، قیمتیں بدل دینا، موقع دیکھ کر مال چھین لینا۔ یہ سب روز کا معمول تھا۔ ان جرائم نے آسمان کے فرشتے بھی غصے سے لرزا دیے۔ عذاب سے پہلے کی نشانیاں۔ پہلے کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹا، پہلے کوئی آگ نہیں برسی۔ اللہ نے مہلت دی، نرمی سے، آہستہ آہستہ۔ 1، برکت ختم ہو گئی، بازار خالی ہونے لگے، دن کمائی کے بغیر ڈھلنے لگے۔ 2، بارش رک گئی، زمین پیاسی ہو گئی، باغ سوکھ گئے۔ 3، رزق تنگ ہو گیا، قافلے مدین سے گزرنے کے بجائے راستہ بدلنے لگے۔ مگر قوم نے کہا، یہ سب شعیب کی وجہ سے ہے۔ اپنے گناہ بھی اللہ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیے۔ یہ بربادی کی آخری سیڑھی تھی، حضرت شعیب کی آخری پکار، آخری بار، آخری امید۔ ایک دن شعیب قوم کے مرکزی بازار میں آئے، وہیں جہاں ظلم کا کاروبار ہوتا تھا۔ انہوں نے دل لرزانے والی آواز میں کہا، اے میری قوم،
तुम नेमतों में डूबे थे मगर तुमने अल्लाह के हुक्म को टुकरा दिया। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, वरना वो दिन आने वाला है जब तुम चीखोगे मगर कोई जवाब न मिलेगा। कौम हंस पड़ी। एक जवान ने नारा मारा, अगर तू सच्चा नबी है तो आसमान से कोई टुकड़ा गिरा दे। एक सरदार ने कहा, तुझे और तेरे साथियों को शहर से निकाल देंगे, फिर देखेंगे तुम कहाँ जाते हो। शुएब ने आंखें बंद की, आंसू गिरे और फरमाया, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। आखिरी रात जब मदियन की सांस रुक गई, इस रात मदियन पर अजीब सन्नाटा था। हवा रुकी हुई थी, चरिन परिन छुपे हुए थे, कोई आग न जल रही थी। ये खामोशी इस अजाब से भी खौफनाक थी जो आने वाला था। हजरत शुएब को हुक्म मिला, ऐ शुएब, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, सुबह वो दिन होगा जब जालिमों का हिसाब होगा। शुएब ने आखिरी बार शहर को देखा, वो शहर जिसे वो बचाना चाहते थे मगर जिसने खुद अपनी कब्र खो दी। अजाब का पहला मरहला, जमीन की गरज। फजर से कुछ पहले जमीन ने खौफनाक गरज के साथ चीख मारी, दीवारें लरज उठी, घरों के सुतून हिल गए, चराग बुझ गए, लोग चीखे, ये क्या हो रहा है? ये जलजला है या कयामत? मगर ये तो सिर्फ पहला इशारा था। अजाब का दूसरा मरहला, आसमान की चीख। फिर अचानक आसमान फटने की आवाज आई, ऐसी आवाज जो पत्थरों को चीर दे, पहाड़ों को तोड़ दे और इंसान का दिल सांस लेना भूल जाए। कुरान उसे अस्सैहा कहता है। वो चीख इतनी शदीद थी कि लोग खड़े खड़े मर गए, जवान, बच्चे, औरतें, सब लम्हों में जमीन पर जा गिरे। सरदार जिनकी जबान पर कल तक तंज था, आज उनका गुरूर भी चीख के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। वो चीख कौम मदीन की आखिरी आवाज थी। खामोशी छाई तो मदीन का शहर यूं लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। तराजू उल्टे पड़े थे, बाजार की रेत उड़ रही थी, खजूरों के दरख्त टूटे हुए थे। जहां कल जिंदगी थी आज मौत का सन्नाटा था। जहां कल हंसी थी आज बुजरी हुई लाशें थी। जहां कल तिजारत थी आज सिर्फ शिकस्त थी। एक नबी का दुख। दूर पहाड़ के मकाम से हजरत शुएब तबाही को देख रहे थे। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें बचाना चाहा मगर तुमने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये अंजाम है हर उस कौम का जो धोखे और जुल्म को अपना दीन बना। फिर वो अपने मोमिन साथियों के साथ इस वादी से हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी नहीं, कानून है। कौम मदीन की तबाही भी मदीन की वादी में बिखरे खंडर गवाही देते हैं कि तिजारत नफा से नहीं, सच्चाई से चलती है। और जिस कौम के बाजार धोखे पर खड़े हों, अल्लाह उसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने देता। अगर ये कुरानी वाकया आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि अगले हिस्से में किस कौम की कहानी सुनना चाहेंगे। याद रखें, ये सिर्फ कहानी नहीं, सच्ची हकीकत है। ये हमें बताती है कि जब इंसान गुरूर करता है और जमीन पर जुल्म फैलाता है तो अल्लाह उसे खत्म कर देता है।